سورہ مومنون آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومنهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين صدق الله العظيم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور تحقیق ہم نے بھیجا رسول بنا کے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے قوم سے مخاطب ہوئے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کو چھوڑ کے اور معبود تم نے بنا لیے ہیں، افلا تتقون، اللہ کے غضب سے تم ڈرتے کیوں نہیں؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم۔ تو رد عمل کے طور پہ جو قوم کے سردار اور اعیان تھے جنہوں نے کفر کیا، وہ کہنے لگے کہ یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پہ فضیلت اور برتری حاصل کرے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ اگر اللہ نے چاہا ہوتا کہ رسول بھیجنا ہے تو وہ کسی ملائکہ کو، فرشتے کو بھیجتا، یہ تو ہم نے پہلے اپنے آباء و اجداد سے سنا نہیں ہے کہ انسانوں میں سے کوئی رسول آئے گا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ۔ یہ تو ہمیں ایک ایسا شخص نظر آتا ہے کہ جس کے اوپر کچھ جنون ہو گیا ہے، اور گردش زمانہ کے ساتھ اس کی یہ بات بھی ختم ہو جائے گی، انتظار کرو۔ قال رب انصرنی بما کذبون۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رب، جس چیز میں یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں اسی سے میری مدد فرما۔ فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا۔ تو پھر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ایک کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور وحی کے مطابق۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، پس جب ہمارا حکم آ گیا عذاب کا اور طوفان امڑ پڑا، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ مِّن زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ۔ تو پھر تم ہر چیز کے جوڑوں میں سے دو یعنی نر اور مادہ جو ہیں وہ کشتی پہ سوار کر لو، اور اپنے اہل کو بھی، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے اوپر پہلے ہی عذاب میں آنا لکھا جا چکا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پھر جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں میرے سے کوئی بات نہیں کرو، انہم مغرقون، انہوں نے غرق ہونا ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بس جب کشتی پہ سوار ہو جاؤ
تم بھی اور جو تمہارے ساتھی ہیں وہ بھی، تو پھر یوں کہو کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس ظالم قوم سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور یوں دعا کرو کہ یا رب اب ہمیں خشکی پہ جہاں بھی اتارو خیر و برکت کے ساتھ اتارو، اور آپ بہترین خیر و برکت سے اتارنے والے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات وإن کنا لمبتلین، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اس میں ہمارے قانون ابتلا آزمائش کا قانون بھی واضح ہو جاتا ہے۔ پہلے مومن کی جو صفات ہیں جو اس کے اندر رچ بس جاتی ہیں کہ اس کی شخصیت کی تعمیر ہی ان سے ہوتی ہے، کہ سورہ مبارکہ وہاں سے شروع ہوئی، تو اس میں گویا ایک قسم کی عقلی دلیل ہے کہ دعوت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے والے لوگ وہ نکھر کے کیسی شخصیت بنتے ہیں، اور وہ دنیا کے لیے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے کتنے منفعت بخش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسری دلیل دی کہ انسان کے نفوس کے اندر اللہ نے جو اپنی نشانیاں رکھی ہیں تم ان کے اندر غور کرو تو تمہارے اس بڑے اعتراض کا تمہیں جواب مل جائے گا، اور وہ اعتراض یہ ہے، یعنی وہ قوم یہ اعتراض کرتی تھی کہ مرنے کے بعد کس نے اٹھنا ہے، کون یہ کام کر بیٹھے گا۔ دوسری بات ان کی یہ تھی کہ خالق جو ہے وہ بہت دور ہے، یہاں کے معاملات اس نے اوروں کے حوالے کیے ہوئے ہیں، اور آگے جیسے سورہ نوح میں تفصیل آئی، اس قوم کے بارے میں خاص طور پہ تذکرہ ہوا سورہ نوح میں، تو انہوں نے تو وہ 5 بنا رکھے تھے، یعنی ان کے تو وہ 5 بت تھے، 5 معبود تھے، اور جو بڑے لوگ تھے، جو آیان تھے، جو سردار تھے، جو رئیس تھے، انہوں نے دوسروں کو کہا کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کی عزت و احترام، ان کی بندگی جو ہے اس پہ تم ڈٹے رہو، اس کو چھوڑو، یہ جو بھی کہتا ہے۔ اب یہ اس کے اندر جو دلائل بیان ہوئے ان کو یعنی اپنے اندر جذب کرنے کے لیے اور ان سے نتائج اخذ کرنے کے لیے انسانوں کو تھوڑا سا غور و فکر کرنا پڑتا ہے، لیکن قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے کہ وہ پھر اپنی بات کے ثبوت میں تاریخی شواہد بھی دیتا ہے تاریخ سے۔ اب یہ جو آج کا سلسلہ ہے اور جو پھر آگے بھی آئے گا، یہ ان تاریخ سے یعنی انہی سوالوں کا جواب دیا گیا جو ان کے سوال تھے۔ تو سب سے پہلے اولو العزم من الرسل، یعنی 5 رسول جو جن کو اللہ نے اولو العزم کہا، ان میں پہلے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام، اور ویسے بھی قوموں کے اعتبار سے بہت ہی قدیم قوم ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو لیا تو ایک بڑی دلچسپ یعنی صورتحال پیدا ہوئی کہ اس سے بالکل 1-2 آیتیں پہلے یہ کہا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ انتظام کیا کہ تم کشتی کے ذریعے سے سفر کرتے ہو، یہ بالکل آخری آیت میں وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ، فلک یعنی کشتی کے اوپر تم جاتے ہو سمندروں میں، پانیوں میں، کتنی آسانیاں ہیں تمہارے لیے۔ تو یہ کس نے انتظام کیا ہے، یا پانی کو یہ صفت کس نے دی، لکڑی سے یا جس چیز سے بھی کشتی بناؤ اس کو یہ صفت کس نے دی، تمہیں کس نے سکھایا کہ اس طرح کرو؟ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اب کشتی کے ساتھ متعلق وہ جو قوم تھی، یعنی جن میں سے ایمان والے کشتی کے اوپر بچ گئے، اس کشتی کا تذکرہ ہوا تو پھر کشتی والے کی بات بھی آ گئی، تو گویا ایک قسم کا اتصال پیدا ہو گیا، ایک عقلی دلیل میں اور ایک تاریخی یا نقلی دلیل میں۔ تو یوں کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے نوح کو رسول بنا کے بھیجا اس کی قوم کی طرف۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ نبی اور رسول کے لیے تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، اور صاحب یقین کے لیے بھی، کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی پرستش کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ اس لیے وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ مَا لَكُم مِّن، یعنی تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری عقل کھوئی گئی کہ انسان نے اپنے ہاتھوں سے جس چیز کو بنایا اس کو معبود بنا دیا، گویا اپنے سے کمتر کو
تو یوں اس نے اپنے آپ کو گرا دیا اور سمجھ ہی نہیں سکا اس بات کو کہ میں کیا یعنی بیوقوفی کی بات کر رہا ہوں. آگے انہوں نے کہا فلا تتقون، لفظی معنی تو یہ ہوگا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں. لیکن جیسے میں نے ترجمے میں اس محذوف کو کہ ایک چیز اس کے اندر محذوف ہے، جو مفعول ہے تتقون کا وہ ہے ہی نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کا نہ ہونا اس کے بھیانک پن کو، اس کی یعنی اس کی جو گمبھیرتا ہے اس کو واضح کرتا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کتنا غصے ہوتا ہے، کتنا غضب اس کا جو ہے وہ ان کی طرف ہوگا. تو اس سے ڈرانے کی بات کی افلا تتقون، تم اللہ کے غضب سے ڈرتے کیوں نہیں کہ اس کے ساتھ شرک کر رہے ہو اور وہ تمہیں چھوڑے گا. اپنی اس یعنی دوسروں کو شریک کرنے کے والوں کے وہ کہتا ہے کہ میں کہ قیامت میں جس کو چاہوں معاف کروں، اس شرک والوں کو میں معاف نہیں کروں گا. سورہ نساء میں یہ آیت 2 دفعہ گزر چکی. فقال الملأ الذین من قومه ما هذا الا بشر مثلکم. ملأ کہتے ہیں سردار کو، اعیان کو، جو بڑے ہوتے ہیں، جن کو لوگ دیکھ کے ان کی نکالی کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں. یا یوں کہہ لیں آج کے دور میں جیسے ممبر ہوتے ہیں، جیسے صوبائی اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، ناظم ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ یہ ہمارے اعیان ہیں. تو ان کے بھی اسی طرح کوئی سردار تھے، باقی رعایا ہوتی ہے تو رعایا نے تو لازمی طور پہ ان کو دیکھنا ہے. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں ہر قوم میں، یعنی جو بھی رسول آئے علیہ الصلاۃ والسلام اجمعین، ان کے جو مخاطبین تھے ان میں سے مخالفت کی ابتدا کی قوم کے سرداروں نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سٹیٹس کو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح برقرار رہے تاکہ ہماری سرداری، ہماری حکمرانی، ہماری ٹور جو ہے وہ برقرار رہے. تو سب سے پہلے مخالفت وہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ان قریش کے قبائل کے تقریباً سارے سردار تھے جنہوں نے شروع میں یہ مخالفت کی، سوائے بنی ہاشم کے. اور بنی ہاشم میں بھی ایک وقت ایسا آیا کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد وہ سرداری جو تھی وہ ابو لہب کو مل گئی، وہ بھی دشمن. تو بنو ہاشم بھی دشمن ہو گئے، اس لیے کہ اپنے سردار کی تو بات انہوں نے ماننی ہے، زیادہ اکثریت نے ماننی ہے. تو سارے قبیلوں کے جو سردار تھے وہ مخالفت کر رہے تھے. نوح علیہ السلام کے بھی جو مخاطبین تھے، ان کے جو سردار نے مخالفت کی انہوں نے اس لیے کہ وہ تبدیلی چاہتے ہی نہیں. تبدیلی جو ہے وہ ان کے لیے موت ہے کہ ہماری سرداری چلی جائے گی، ہماری جو حکمرانی ہے یہ چلی جائے گی. تو یہ قوم کے جو سردار تھے جنہوں نے کفر کیا وہ کہنے لگے یہ تمہاری طرح کا بشر ہے. اب اس میں ایک باریک قسم کی یعنی ایک تلمیح ہے کہ دیکھو سب لوگوں نے جنہوں نے رسولوں کی مخالفت کی انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کی تھی ہماری طرح بندہ ہے، بشر ہے، انسان ہے، یہ کیسے رسول بن گیا. اس میں کون سی بات آ گئی خاص کہ اس کی طرف اللہ نے وحی کی، ہماری طرف نہیں کی. جیسے مکہ والے کہتے تھے کہ اس میں کیا کمی ہے. بنو مخزوم کا جو سردار ہے ولید، ابو جہل کا بڑا بھائی تھا ولید بن مغیرہ، یہ کتنا بڑا آدمی ہے، اس کی طرف وہی نہیں آتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی آتی. چلو چھوڑو سب قریش کو، تم بنو ثقیف میں چلے جاؤ تو وہاں پہ عروہ ہے، اتنا بڑا سردار ہے، اس کی طرف وہی نہیں آئی، اس کی طرف وہی آ گئی. یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں یہ جو چند ٹکے ہیں کسی کے پاس، کچھ اس کے پاس آ گئی، اقتدار آ گیا، کوئی صحت آ گئی، کوئی بچے بیٹے آ گئے، زیادہ کچھ ہو گیا تو سرداری اس کو ملنی چاہیے اور ہر قسم کے جو فضائل ہیں وہ اس کے لیے ہیں. اللہ نے کہا تقسیم میری ہے یا تمہاری ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں جو معیشت ہے اس کی تقسیم ہمارا کام ہے. اگر کسی کو پیسے دیے تو ہم نے دیے، کسی کو حسن دیا تو ہم نے دیا،
دوسرے کو بدصورت بنایا تو ہم نے بنایا، تو یہ ہماری اپنی تقسیم ہے۔ اور وہ جو رحمت ہے اللہ کی، جو نبوت ہے، جو رسالت ہے، اس کے بارے میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے یا تم نے کرنا ہے؟ تو اس طرح یعنی وہ بھی وہاں سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ادھر تک لوگ یہ اعتراض کرتے رہے کہ یہ ہماری طرح کا بشر ہے، یہ کیسے رسول ہو گیا؟ یرید ان یتفضل علیکم، اب چونکہ یہ سردار ہیں تو نبی کی جو دعوت ہے، رسول کی جو دعوت ہے، ظاہر ہے اس میں اثر تو ہے، اس سے لوگ تو متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اب اس اثر کو زائل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ذرا برتری حاصل کرے، تمہارے اوپر فضیلت حاصل کر لے، یہ نہیں کہتے کہ ہماری سرداری چھیننا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے تو بات بڑی ہلکی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ تمہارے اوپر بڑا بننا چاہتا ہے، یتفضل علیکم، عوام الناس کو کہتے ہیں یہ تمہارے اوپر بڑا بننا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ نے چاہا ہوتا کہ کوئی رسول بھیجنا ہے تو وہ ملائکہ میں سے کسی کو بھیجتا، کسی فرشتے کو بھیجتا۔ ہم مان بھی لیتے کہ ہاں جی یہ فرشتہ آ گیا ہے تو اب تو اس کی بات کو ماننا پڑے گا، ہماری طرح کا انسان ہے تو اس کی بات کو تو ہم نہیں مان سکتے۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، کہ ہمارے باپ دادا گزرے انہوں نے یہ بات کبھی نہیں کی کہ انسانوں میں سے بشر جو ہے اس کو رسول بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو چیز ہے کہ ہمارے باپ دادا نے، یعنی یہ پہلے بھی اور بعد میں بھی دوسری قومیں بھی کہتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہم نے سنا ہی نہیں ہے کہ اس طرح کا آدمی کوئی رسول ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد بھی بنی اسرائیل میں بھی لوگ یہ کہتے رہے، اور غیر بنی اسرائیل میں بھی لوگوں نے اس قسم کے اعتراض کیے۔ قرآن حکیم میں وہ سارے چیزیں جو موجود ہیں۔ ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتى حين، ہاں کہ یا تو یہ بات ہے کہ اس کے اوپر کوئی جنون ہو گیا ہے، کوئی اس کو یعنی دماغی مرض لاحق ہو گیا ہے کہ یہ اپنے واہمہ میں، اپنے تخیل میں ایک چیز دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر وہی آ گئی ہے۔ تو جیسے پہلے شاعر وغیرہ اس قسم کے لوگ جو مالی خولیہ میں مبتلا تھے، جو جنون میں مبتلا تھے، وہ اوٹ پٹانگ باتیں ادھر ادھر کی کر کے گزر گئے، یہ بھی گزر جائے گا۔ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ، ایک وقت مقررہ تک تم انتظار کرو، اس کی بات خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ بات جو ہے یہ مکہ والوں نے بھی کہی، سورہ طور میں ہے، ام یقولون وشاعر فتربصوا به ریب المنون، کہتے ہیں یہ شاعر قسم کا آدمی ہے، کوئی کلام اس کے ذہن میں آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ وہی آ گئی ہے۔ تو گردش زمانہ کا انتظار کرو، خود بخود وقت پورا ہوگا، یہ بھی چلا جائے گا، اس کی دعوت بھی چلی جائے گی، سب کچھ واپس اپنے اصل حالت میں آ جائے گا۔ اس لیے اس کو اس کا اتباع کر کے جو سردار ہیں ان کو ناراض کرنے کی کوشش نہ کرو۔ قال رب انصرنی بما کذبون، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا رب میری مدد فرما اس چیز سے کہ جس کی وجہ سے یہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ انہوں نے ایک دو جگہوں پہ جا کے تقریریں کی اور اس کے بعد دعا کر دی کہ یہ میری بات نہیں سنتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس دنیا میں 1000 سال گزارا، ان میں سے 50 سال جو ہیں پہلے وہ رسول یا نبی نہیں تھے، پھر ان کو رسالت ملی 50 سال، تو 950 سال انہوں نے تبلیغ کی۔ اس زمانے میں کچھ عمریں بھی اسی طرح کی تھیں کہ 3 نسلیں ان کے سامنے سے گزر گئیں، انہوں نے مان کے نہیں دیا۔ تو پھر آپ نے دعا فرمائی، اور اس دعا کے بعد جو کچھ ہوا، یعنی پوری دنیا کی اس وقت کی معلوم دنیا کی آبادی ساری غرق ہوئی، ایک کشتی کے مسافر بچ گئے۔
اس کے بعد آپ 200 سے زیادہ سال زندہ رہے. تو یہ جو دعا ہے، اب جو دعا شروع ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی، یہ نہیں ہے کہ 2 دن بعد، ہفتے بعد، 10 دن بعد محنت کرنے کے بعد انہوں نے دعا کر دی. نہیں، ایک زمانہ گزرا. تو پھر انہوں نے دعا یہاں سے شروع کی، انصرنی بما کذبون، کہ میری مدد کر اس چیز سے جس سے یہ مجھے جھٹلاتے ہیں. یہاں جو لفظ کذبون ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے نیچے نون کے نیچے زیر ہے. یہ اصل میں کذبونی ہے، لیکن یا جو متکلم کی ہے کذبونی، مجھے جھٹلایا. متکلم کی اس یا کو حذف کر دیتے ہیں تحریر میں. یہ جو زیر ہے یہ اس کو واضح کرتی ہے، اور حذف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو کلام ہے اس کے ساتھ ایک صوتی ہم آہنگی جو ہے وہ پیدا کرنی ہے، تاکہ وہ بے ربط نہ ہو جائے کہ باقی آیتیں جو ہیں وہ کس طرح ختم ہو رہی ہیں، اولین، تتقون، تو یہ کذبونی نہ ہو. لیکن پھر وہاں پہ وہ زیر کر کے اس کو واضح کر دیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جھٹلایا. اب حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے قوم سے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اس بات کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے جھٹلایا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ یہ ویسے ہی کہہ رہا ہے، سال گزر گئے، یہ کہہ رہا ہے عذاب آ جائے گا. کوئی عذاب نہیں آئے گا. اس چیز میں جھٹلایا، کہا اسی سے میری مدد کر، یعنی تو انہیں عذاب بھیج، ان کے اوپر عذاب بھیج، کہ انہوں نے مجھے اس عذاب کی وجہ سے جھٹلایا ہے. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یعنی جو ہی دعا کی تو عذاب کے بارے میں فیصلہ صادر ہو گیا. اب وہ عذاب اس قسم کا تھا کہ جس سے ایمان والوں کو بچانے کے لیے کشتی کی تعمیر بڑی ضروری تھی. اب اس زمانے میں کوئی اتنی بڑی کشتی بنانا، اور وہ بھی کسی اپروپریٹ یعنی مناسب ڈیزائن کے بغیر اور کسی ورکشاپ کے بغیر، یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت اور نگرانی میں اس کو بنایا. بِأَعْيُنِنَا، آیون کہتے ہیں آنکھوں کو، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے، مطلب ہماری نگرانی میں. وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، یعنی جیسے ہدایات دی جا رہی ہیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ ورکشاپ میں اس کو ہدایت دی جا رہی ہے، اور پھر ہدایت دینے والا کہ ایسے کام کرنا ہے اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے کہ کسی جگہ سے غلط تو نہیں ہو رہا، اس لیے کہ بہت نازک معاملہ ہے. یہ معاملہ جو ہے کہ اتنا بڑا طوفان ہے، اس میں کتنے تلاطم ہوں گے، اس میں کتنی موجیں ہوں گی، وہ کیسے ہوگا. یعنی ایک موج کا تو ہم نے وہ سورہ ہود میں پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ایمان نہیں لایا تھا آواز دی کہ آ جاؤ کشتی میں. اس نے کہا نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اب ادھر باپ ہے کشتی میں، ادھر بیٹا ہے وہ ڈوبنے والا ہے. تو قرآن حکیم نے بتایا کہ باپ کی آنکھوں کے سامنے ہم نے یہ منظر نہیں دیا. درمیان میں ایک موج آ گئی، وحال بینہم الموج، ایک موج حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان. فکان من المغرقین. حضرت نوح علیہ السلام اپنی آنکھوں سے بیٹے کو ڈوبتا نہیں دکھایا اللہ نے. اتنی بڑی موجیں تھیں. اب ان موجوں میں کسی کشتی کا، کسی جہاز کا اپنا جو توازن ہے وہ برقرار رکھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. یعنی یہ جن لوگوں نے نیویگیشن کا اور وہ چیزیں پڑھی ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کے ڈیزائن میں کتنی احتیاط برتی جاتی ہے. تو پھر وہ ہدایات اللہ نے دی اور اپنی نگرانی میں وہ کشتی بنوائی. دونوں چیزیں، اعیننا و وحینا. فاذا جاء امرنا، بس جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی عذاب کا حکم آ گیا. جب کشتی تیار ہو گئی تو یہ آ گیا. اور کشتی پہ بھی ظاہر ہے اس کے بھی بہت مراحل تھے. وفارت تنور. اب یہ فارت تنور اصل میں ایک محاورہ ہے. لفظی معنی تو اس کا ہے کہ تنور ابل پڑا. تو یہ محاورہ استعمال ہوگا. تنور جو ہے وہ آگ والی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ آگ جلاتے ہیں روٹیاں پکانے کے لیے. تو اگر
وہاں سے ابل پڑے تو اس کا مطلب وہ بہت زبردست قسم کا طوفان ہے. تو یہ طوفان کے لیے ایک تلمیح کے طور پہ استعمال ہوا. وفارت النور، زبردست طوفان امٹ پڑا. فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین، کہا کہ اپنے ساتھ لے لو ہر چیز کے جوڑے، یعنی دو دو جوڑا بھی کہا زوجین اور اثنین، واضح کرنے کے لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کے. اب ان میں تمام دنیا کی چیزیں نہیں تھیں، بلکہ انسانوں کی زندگی کے لیے جن جانوروں کا، جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ چیزیں تھیں اس کے اندر. تو وہ اہل کا، اور کہا کہ اسی کشتی میں سوار کر لو اپنے اہل کو. اور اہل کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے گزارش کی تھی پہلے بھی ایک دفعہ کہ یہ گھر والے بھی ہیں اور یہ سارے متبعین بھی ہیں جو یعنی اس کی کو اتباع کر رہے ہیں. جب کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو آپ کے اتباع میں ہیں، جو اتباع رسول کرتے ہیں، وہ آل رسول ہیں. الا من سبق علیہ القول منہم، کہ اپنے اہل کو، ان لوگوں کو سوار کر لو سوائے ان کے کہ جن کے اوپر پہلے ہی بات طے ہو چکی، فیصلہ ہو چکا کہ انہوں نے غرق کیوں نہ ہے، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، کہ جن لوگوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، ایمان نہ لا کے، کفر کر کے، شرک کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، ان کو ڈوبتا دیکھو تو مجھے پھر مخاطب نہیں کرنا، یعنی ان کے بارے میں کوئی سفارش بھی نہیں کرنا، اس سے منع کر دیا گیا. وہ جو بات کی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے، افلا تتقون، جو پہلی آیت میں آئی تھی، تو اس کا یعنی صحیح اندازہ یہاں پہ ہوا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے غضب سے تم ڈرتے کیوں نہیں. پھر اللہ کے غضب کا اظہار ہوا کہ اس نے اپنے رسول کو کہا کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کرنا، پھر مجھے مخاطب نہیں کرنا. انہم مغرقون، ایسے تمام ظالم جو ہیں انہوں نے غرق ہونا ہے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، جب کشتی پہ سوار ہو جاؤ، خود بھی اور دوسرے جو تمہارے ساتھی ہیں ان کو بھی جب سوار کر لیا، تو پھر کیا کہو؟ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور سورہ ہود میں بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی پہ سوار ہونے کے لیے بھی دعا بتائی، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. تو جب سوار ہو جاؤ تو کہو کہ الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین. تمام تعریف، سپاس اور شکر اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی. یعنی وہ کتنے ظالم تھے کہ ہمیں مختلف روایات میں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب مسلسل کشتی بناتے وہ مذاق کر رہے تھے، ٹھٹھے مخول کرتے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام انہیں سمجھاتے تھے کہ ایسے نہ کہو، اس طرح کی باتیں نہ کرو، کل کو تمہارے ساتھ بھی کچھ ہونے والا ہے. جب کشتی بن کے تیاری کے قریب ہو گئی، یعنی آخری مراحل میں تھی، تو ان لوگوں نے اس میں ناپاکی کرنی شروع کر دی. اب بڑا مسئلہ بن گیا، انہوں نے کشتی کو بھر دیا پلیتی سے. تو پھر ایک آدمی اسی طرح کچھ اپنی حاجت کی قضا کے لیے آیا، اس میں گر گیا. وہ گرا تو اس نے جا کے، ظاہر ہے اس نے نہانا تھا، اس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا تھا، کیا. تو اس سے پہلے ان لوگوں میں ایک بیماری خارش کی پیدا ہو گئی تھی، وہ ٹھیک ہو گیا. وہ خارش سے تو بہت تنگ تھے. تو پھر ان سب نے اس کشتی میں آگے چھلانگیں لگائیں اور اپنے سارے وجود پہ انہوں نے اپنی ہی اس پلیتی کو ملنا شروع کر دیا. آبادی زیادہ تھی، ناپاکی کم تھی. پھر انہوں نے کشتی کو دھو کے اس پانی کو اپنے اوپر ڈالا اس خارش کو ختم کرنے کے لیے، یہاں تک کہ کشتی بالکل صاف شفاف ہو گئی.
کتنے ظالم لوگ تھے، کہا کہ یہ جو ہے ظالم، تم کہو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس قوم سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور ساتھ میں کہو کہ یا رب ہمیں جہاں بھی خشکی پہ ٹکاؤ اتارو تو خیر و برکت کے ساتھ اتارو، آپ تو سب سے زیادہ خیر و برکت والے ہیں۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کشتی میں گویا ایک قسم کی ہجرت ہے، ان کو چھوڑ دیا اور کشتی میں بیٹھ کے جب آپ ہجرت کے لیے نکل رہے تھے تو آپ کو بھی یہ دعا سکھائی گئی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ چونکہ دعا اللہ نے سکھائی اس لیے اس میں ایک قسم کی بشارت بھی آ گئی کہ آپ کے اوپر دروازے فتح کے کھول دیے جائیں گے اور سلطان النصیرہ یعنی زبردست قسم کی تمہاری مدد کی جائے گی۔ وہ ساری باتیں اس کے اندر شامل ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، باقی کل کر دیں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود۔